بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اسکالرز، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مناہج تحقیق، یعنی تحقیق جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے متعین کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس پیٹرن پر کرنی ہے، کس منہج پر کرنی ہے۔ منہج کا مطلب ہے وہ جو میتھڈ ہے، طریقہ کار ہے، ہم نے اس کو متعین کرنا ہے تاکہ ہم اپنے متعین طریقہ کار کے مطابق تحقیق کو مکمل کر سکیں۔ اب ان مناہج تحقیق میں سے ایک منہج ہے جس کو تقابلی تحقیق کہتے ہیں، کمپیریٹیو ریسرچ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں، دو موضوعات لے کر، دو شخصیات لے کر، دو کتابیں لے کر، دو ادوار، یعنی کسی بھی سطح کے ایک جیسے دو عنوانات، موضوعات، شخصیات لے کر ان کا ہم آپس میں موازنہ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا کیا چیزیں مشترک ہیں اور ان میں کن کن چیزوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور اس موازنے سے ہم نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کون سا پہلو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے اور کہاں کہاں کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو انداز تحقیق ہے یا یہ منہج تحقیق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تقابلی تحقیق۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، تو کسی ایک دور میں لکھی گئی ہم ایک طرح کی دو کتابیں لے لیتے ہیں، یعنی دونوں نے ایک طریقے سے، ایک انداز سے، ایک پہلو سے اس کام کو کیا ہے، لکھا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، آپ کے اخلاق کریمانہ، اس موضوع پر ہمارے سامنے دو کتابیں موجود ہیں، دونوں نے ایک ہی موضوع پر کام کیا۔ اب ہم ان دونوں کتابوں کا یہ جائزہ لیں گے کہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے تو کون سے پہلو دونوں کے ایک جیسے ہیں اور کہاں کہاں دونوں نے لکھنے میں، نتائج میں یا اس کے اطلاق میں فرق کیا، دونوں کے مصادر میں کیا فرق ہے۔ تو یہ گویا جب ہم دو عنوانات کو لیتے ہیں یا دو موضوعات کو لیتے ہیں یا دو کتابوں کو لیتے ہیں یا تاریخ کے حوالے سے دو ادوار کو لیتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو یہ موازنہ تقابلی تحقیق کہلاتا ہے کہ ہم نے تقابل کیا دونوں کا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے نتائج مرتب کیے۔ اب تقابل کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشترک بھی ہوں۔ اب ایک موضوع ہم ایک شعبے کا لے لیں، دوسرا موضوع دوسرے شعبے کا لے لیں، اور ان کے درمیان ہم کوئی مشترکہ نکات نہ تلاش کر سکیں تو لازمی طور پہ وہ تقابل نہیں ہو سکے گا۔ تو تقابل کے اندر گویا کہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں کہ ہم اس کے مشترکہ نکات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں اور ان کے ایک دوسرے سے جو مختلف ہے، اور پھر وہ اختلاف کی نوعیت بھی ہم متعین کرتے ہیں کہ ان میں اختلاف کس قسم کا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا کنکلوژن دیتے ہیں، اپنے نتائج دیتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے جس کو تقابلی تحقیق کہتے ہیں۔ ایک منہج اور ہے
اس کو کہا جاتا ہے وصفی تحقیق یا بیانی تحقیق۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز پر کام کرتے ہوئے اس کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی جو فردر ذیلی تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، یعنی جو چیز جیسے ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ویسا ہی الفاظ میں ذکر کریں، اس کو ہم بیان کہتے ہیں۔ تو بات کو ہم گویا واضح کر رہے ہوتے ہیں اس کی صفات کے ذریعے، اس کے حالات کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم اپنے بیان سے اپنے مطلوبہ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو وصفی تحقیق ہوتی ہے اس میں ہمیں تحدید کرنا بہت ضروری ہے تاکہ موضوع بہت پھیل نہ جائے، کیونکہ بیان تو کسی چیز پر جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے گوشے ہوتے ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، تو ہمیں بیانیہ تحقیق کے اندر تحدید کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا یہ بیان کن اوصاف تک محدود رکھا یا کس پہلو تک محدود رکھا، اور کون سے پہلو اس میں پیش نظر نہیں تھے، کیونکہ اگر ہم اس کو اوپن چھوڑ دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہم ذکر کر بھی پائیں گے لیکن ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں بیان کرنے سے رہ جائیں، تو وہ ایک تشنہ چیز ہوگی۔ تو جب کوئی چیز تشنہ ہوتی ہے تو وہ تحقیق نہیں ہوتی۔ تحقیق میں تو گویا ہمیں اس کے جتنے بھی جوانب ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے پہلو ہوتے ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر ان سب پر گفتگو کر کے ہم نے اس کا خلاصہ دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیانیہ تحقیق میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی ڈیلیمیٹیشن ضرور کریں، تحدید ضرور کریں، تاکہ ہم درست طریقے سے اس پر بات کر سکیں۔ اسی بیانیہ تحقیق سے ہی ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بیانات کس قسم کے ہیں۔ تو وہ بھی بیانیہ تحقیق ہی ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے کہ ہم آگے فردر اس پر بات کر رہے ہیں، اس کو متعین کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اس بیان کو، اس کو ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں، اس کی درجہ بندی کر رہے ہیں کہ یہ بیان کس قسم کا ہے، کس نوعیت کا ہے، واضح ہے، غیر واضح ہے، مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی ایویلیویشن کر رہے ہیں۔ تو اس کو بسا اوقات ایویلیویٹیو ریسرچ بھی کہا جاتا ہے، اس کو اردو میں یا عربی میں کہا جاتا ہے تقییمی تحقیق۔ تقییم یعنی ایویلیویشن کرنا، اس کا جائزہ لینا کہ یہ کس درجے کا بیان ہے، کس قسم کا بیان ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اسی طرح مناہج تحقیق میں ایک تاریخی تحقیق کہلاتی ہے۔ تاریخی تحقیق سے مراد ہے کہ اس موضوع کو ہم تاریخ وائز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ موضوع ماضی میں کس درجے میں تھا، آج کس درجے میں ہے، مختلف ادوار میں یہ موضوع کن کن مراحل سے گزرا۔ تو یہ تاریخی ارتقاء اس میں ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو تاریخی ارتقاء جب ہم کسی بھی چیز کا پیش نظر رکھتے ہیں تو وہ گویا تاریخی تحقیق کہلاتی ہے۔ مثلا جیسے تفسیر کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں تو تفسیر عہد نبی میں، تفسیر عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، ہم یہ جو تفسیر کا ارتقاء دیکھ رہے ہیں، تو جب ہم اس نقطہ نظر سے تفسیر پر بات کریں گے تو اس کو کہا جائے گا تاریخی تحقیق، ہسٹوریکل ریسرچ ہوگی۔ ہم اس میں ارتقاء کو پیش نظر رکھیں گے، تاریخ میں کس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آج تک وہ ہم تک کیسے پہنچی۔ اسی طرح مناہج تحقیق میں
ایک تحقیق کہلاتی ہے شماریاتی تحقیق، اسٹیٹسٹیکل تحقیق، یعنی ہم اس میں باقاعدہ کسی بھی موضوع کی حد بندی کرتے ہیں شماریات کے لحاظ سے، اور اس میں باقاعدہ فگر ہم متعین کرتے ہیں، تو فگر کی اساس پر ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، یعنی اس میں الفاظ میں بھی گفتگو ہوگی، لیکن جو ہماری بیس ہے یا بنیاد ہے یا جو ہم نے منہج اختیار کیا، طریقہ کار اختیار کیا، وہ چیزوں کو شمار کرنے کا، اب اس میں کتب شماری بھی ہو سکتی ہے، شخصیات کے حوالے سے بھی چیزیں شمار ہوتی ہیں، اور اسی کا وہ پہلو ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہے کہ مختلف موضوعات پر تحقیق کرنے کے بعد ہم اس تحقیق میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کو، آیات کو، احادیث کو اور اماکن کو، اعلام کو باقاعدہ شماریاتی طریقے سے علیحدہ کر لیتے ہیں کہ ہماری اس ریسرچ میں ایک آیت کتنی جگہوں پر آئی، کہاں کہاں پر آئی، کسی شخصیت کا نام آیا تو کہاں کہاں آیا، کتنی مرتبہ آیا، تو یہ گویا ہم نے اپنی اس ریسرچ کے اس پہلو کو، جس کو ہم شماریاتی تحقیق کہتے ہیں، یا اسی بنیاد پہ پھر ہر تحقیق کے ساتھ ہم ایک فہرست یا ایک لسٹ دیتے ہیں مصادر کی، تو فہرست مصادر و مراجع ہوتی ہے، وہ بھی ایک قسم کی شماریاتی نوعیت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اس کام کے لیے کتنی کتابوں سے یا کتنے مجلات سے استفادہ کیا۔ اسی طرح مناہج تحقیق کے اندر ایک تحقیق کہلاتی ہے تجزیاتی تحقیق۔ تجزیاتی یعنی انالیٹیکل ریسرچ ہوتی ہے، اس میں ہم گویا کسی بھی موضوع پر کام کرتے ہوئے اس کے اندر موجود جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں ان کو ہم ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے ہر جز کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں، یعنی اس کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اسی کو تحلیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس چیزیں جڑی ہوئی تھیں، مرکب شکل میں تھی، ہم نے کتابیں پڑھیں، رسائل پڑھے، مضامین دیکھے، اس میں بہت ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مرکب ہیں۔ اب ہم پڑھتے وقت ان چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کرتے ہیں، ایک ایک جز کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کو متعین کرتے ہیں کہ یہ جز کس قسم کا ہے، کس درجے کا ہے، اور اس کی ہماری ریسرچ کے اندر کیا پرائمری اہمیت ہے، سیکنڈری اہمیت ہے، یا یہ محض ہم اپنے اس کو بیان میں شامل کر رہے ہیں، وہ اساسی نوعیت کی نہیں ہے۔ تو باقاعدہ گویا کہ ہم اس موضوع کے مختلف اجزاء کر کے، مختلف حصے کر کے، ہر حصے کی نوعیت متعین کرتے ہیں، تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے تجزیاتی تحقیق۔ یعنی ہمارے پاس ایک واقعہ آیا، اب واقعہ بطور واقعے کے تو ہم نے سن لیا، پڑھ لیا، لکھ لیا، لیکن اس واقعے کا ہم پس منظر، اس واقعے کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ، اس واقعے کو بیان کرنے والا کون ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ بات کہاں پہ کی گئی تھی، کیسے کی گئی تھی، اور الفاظ کیا استعمال کیے گئے، ان الفاظ کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، یہ گویا کہ ہم بڑی ڈیٹیل میں جا کر ہر چیز کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے ہر جز کو مستقل طور پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ تجزیہ کا لفظ نکلا بھی ظاہر جز سے، جز یعنی ایک بنیادی اس کا کمپوننٹ، ایک حصہ۔ اب ہر حصے کو ہم نے علیحدہ دیکھا، پھر اس حصے کا دوسرے حصے سے کیا تعلق بنتا ہے، ان کے آپس کے تعلق کے نتیجے میں پھر اس کا کیا امپیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے گویا اس کو ہم اس انداز فکر کو، اس انداز تحریر کو تجزیاتی تحقیق کہتے ہیں۔ اسی طرح تحقیق کے اندر ایک اور طریقہ کار ہے جس کو ہم کیس اسٹڈی کہتے ہیں، مطالعہ احوال کہیں، کہ ہم کوئی ایک کیس لے لیتے ہیں،
اس کا پھر ہم تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ کچھ بنیادی پرنسپلز ہوتے ہیں وہ ہم پہلے متعین کر لیتے ہیں، ان اصولوں اور پرنسپلز کی روشنی میں ہم کسی خاص پہلو سے کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ چیز کیس اسٹڈی کہلاتی ہے۔ مثلا ہم نے حدیث کا ایک موضوع لے لیا، مثلا حدیث صحیح کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم اس کا کیس اسٹڈی کے طور پہ کوئی ایک شخصیت لے لیتے ہیں، کوئی ایک کتاب لے لیتے ہیں کہ ہم اب اس حدیث صحیح کا جو ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، اب ہم اس کو ایک کیس کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے اس لفظ کو اپنی کتاب میں کن معنوں میں استعمال کیا، کیا واقعتاً اس نے اس اصطلاح کو مکمل طور پہ پیش نظر رکھا یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، یا کوئی ہم تاریخی موضوع لے رہے ہیں، ہم نے ایک خاص دور پہ گفتگو کی، پھر اس میں سے ہم نے کسی ایک خاص شخص کا تعین کر لیا کہ ہماری اب کیس اسٹڈی فوکس ہو گئی اس شخص پہ۔ مثلا مغلیہ دور پہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، پھر ہم نے کہا کہ ہم اس میں سے اورنگزیب عالمگیر کے دور کو زیادہ متعین کر کے اب ہم اس دور کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کیس اسٹڈی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف مناہج ہیں جس کو ہم متعین کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک منہج، اور پھر ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ 2-3 منہج بھی کسی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، مثلا بیانیہ تحقیق کی پھر ہم نے اس کا تقابل بھی کر لیا، یا ہم نے بیانیہ تحقیق کی پھر اس کے تاریخ ادوار بھی بتا دیے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی ریسرچ صرف ایک ہی منہج پر فوکس ہو بھی سکتی ہے، اور 2-3 مناہج کو بھی اکٹھا ساتھ لے کر اس کو ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔